السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ علم بیان کا ایک ٹاپک تشبیہ کے حوالے سے ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ علم بیان میں ہمارے سلیبس میں 3 ٹاپکس ہیں: تشبیہ، استعارہ اور تلمیح۔ تو آج ہم تشبیہ پڑھیں گے۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ آپ نے باتیں یاد رکھنی ہیں کہ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ہمارے پاس، تشبیہ ہے، استعارہ ہے، تلمیح ہے، یہ تینوں الفاظ عربی زبان کے ہیں۔ اب ہمیں جو اس کی جو ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس، جو اس کا لغوی معنی ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا۔ اب علم بیان کی روح سے ہم تشبیہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو علم بیان کی روح سے کسی مشترک وصف کی بنا پر ایک شے کو، ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا، یہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ اب عزیز طلبہ، اس میں نیکسٹ ہمارے پاس جو اس کے ہیں، مثال کے طور پہ ایک شعر ہے، تھوڑا سا یہ آپ کو اسکرین پر صحیح نظر نہیں آ رہا ہوگا، کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہاں محبوب کے ہونٹوں کی نفاست اور نزاکت کو گلاب کی پنکھڑی کہا گیا ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں، نثری مثال ہے ہمارے پاس کہ میرا بیٹا چاند جیسا ہے۔ اب یہاں بیٹے کی خوبصورتی کو چاند کی خوبصورتی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، تو میرا بیٹا چاند جیسا ہے۔ ایک اور مثال ہے کہ وہ فرشتوں کی طرح معصوم ہے۔ اب معصوم فرشتوں کی طرح، تو معصومیت کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہیں، مطلب جیسے موتی سفید ہوتے ہیں، چمکدار ہوتے ہیں، تو اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہیں۔ اب مزید آگے چلتے ہیں، ارکان تشبیہ۔ یہاں سے ہمیں ساری جو چیزیں ہیں، جو ساری باتیں ہیں، وہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گی، آپ توجہ رکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز مشبہ، جس چیز کو ہم تشبیہ دیں گے وہ مشبہ ہے۔ جیسا کہ اوپر کی مثالوں میں ہم نے دیکھا کہ اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہیں۔ اب تشبیہ کس کو دی جا رہی ہے؟ اس کے دانتوں کو، یعنی جو دانت ہیں یہ موتیوں کی طرح سفید ہیں، تو دانت اس میں کیا ہوا؟ مشبہ۔ تو تعریف میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک شے، تو پہلی شے جو ہے جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ مشبہ۔ آگے چلتے ہیں، مشبہ بہ ہی، تو وہ شے جس کو تشبیہ دی جائے، جس سے تشبیہ دی جائے۔ اب جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہیں، تو کس سے تشبیہ دی گئی؟ دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے، تو موتی اس میں کیا ہوا؟ مشبہ بہ ہی۔ تو دوسری شے جو ہے وہ کیا ہے؟ مشبہ بہ ہی ہے۔ اب یہ بھی بات ایک یاد رکھیے گا کہ ان دونوں کو، یعنی مشبہ اور مشبہ بہ ہی کو مشترک طور پر طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ طرفین تشبیہ کتنے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ طرفین تشبیہ 2 ہیں۔ آگے چلتے ہیں، حروف تشبیہ۔ وہ حروف ہیں جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوں، وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوں، جیسے مثل، مانند، مثال، گویا وغیرہ وغیرہ، جیسا، جیسی، طرح، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حروف تشبیہ ہیں۔ یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا کہ حروف تشبیہ کا ایک اور نام بھی ہے، اور اس کو ادات تشبیہ کہا جاتا ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے وجہ شبہ۔ مشبہ یعنی جو پہلی شے ہے جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اور مشبہ بہ ہی جو دوسری شے ہے جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، ان دونوں میں جو مشترک پایا جانے والا وصف ہے، جو کامن وصف ہے، جو مشترک خوبی ہے، اس کو ہم مشبہ بہ ہی کہتے ہیں۔ جیسے اس کے دانت موتیوں کی طرح چمکدار ہیں، سفید ہیں،
تو اب یہاں سفید ہونا یہ موتیوں کے حوالے سے بیان موتیوں کا وصف ہے، تو یہ یہاں بیان کیا گیا۔ عزیز طلبہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو مشبہ بہ جو ہے اس میں وصف مکمل پایا جاتا ہے، یعنی جس سے تشبیہ دی جائے گی اس میں وصف مکمل طور پر پایا جائے گا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو ارکان تشبیہ میں آخری چیز جو ہے وہ ہے غرض تشبیہ۔ غرض تشبیہ کیا ہے؟ وہ مقصد جو ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینے والے کے ذہن میں موجود ہوتا ہے، یعنی اب جو وہ کہہ رہا ہے تو ایسا کیوں ہے۔ اب بچوں یہ تو ہمارا ایک ٹاپک ہو گیا، اب اس میں یہ باتیں کچھ ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ بات نمبر 1 کہ تشبیہ جب ہم دے رہے ہوتے ہیں تو تشبیہ میں لفظ جو ہوتا ہے اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ استعارہ جب ہم پڑھیں گے تو استعارہ میں مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ تشبیہ میں لفظ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تشبیہ میں لفظ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور جو وصف ہے جو خوبی ہے وہ مکمل کس میں پائی جائے گی؟ مشبہ بہ میں۔ تشبیہ کے ارکان کتنے ہیں؟ 5 ارکان ہیں تشبیہ کے، یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ اور طرفین تشبیہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں، اور حروف تشبیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ ادات تشبیہ۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ اسلم شیر کے مانند دلیر ہے۔ اب شیر ایک خونخوار ہے، جنگلی جانور ہے، درندہ ہے، لیکن ہم کبھی بھی تشبیہ میں یہ نہیں کہیں گے کہ اسلم شیر کی مانند درندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اردو میں یہ لفظ اس طرح استعمال ہوتا ہے، یعنی اب آپ اس بات کو یوں سمجھیں جیسا کہ آپ سائنس کے سبجیکٹس میں پڑھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ویریبل ہوتی ہیں، جن کی ویلیو چینج ہوتی رہتی ہے، کچھ کوانٹیٹیز ایسی ہوتی ہیں، اور کچھ کانسٹنٹ ہوتی ہیں جو فکس ہوتی ہیں۔ تو اردو میں جو مشبہ بہ ہے یہ یاد رکھیے گا یہ کانسٹنٹ ہے، مطلب شیر کی جو خوبی ہے وہ ہمیں پتہ ہے، جو چاند کی خوبی ہے وہ ہمیں پتہ ہے، جو گیدڑ کی خوبی ہے وہ ہمیں پتہ ہے یعنی بزدلی، جو لومڑی کی خوبی ہے عیاری چالاکی وہ ہمیں پتہ ہے۔ تو اگر کوئی چالاک آدمی ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ لومڑی کی طرح عیار ہے، چالاک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بزدل ہے تو ہم کہیں گے یہ گیدڑ کی طرح بزدل ہے، کوئی بے وقوف ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ گدھے کی طرح بے وقوف ہے۔ تو یہ لفظ یوز ٹو ہیں، اردو میں مستعمل ہیں، تو اب ہم نے انہی کو ہی سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ تو جیسے جیسے ہم پریکٹس کرتے جائیں گے تو ان باتوں کو ہم سمجھتے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید آپ اس لیکچر کو سنیں گے، پیچھے والے جو لیکچر ہوئے انہیں بھی آپ یاد رکھیں گے۔ کوئی بھی کویسچن ہوگا تو وہ آپ کویسچن بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔